أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت لقمان علیہ السلام جو اللہ کے نہایت نیک بندے تھے ان کی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے. اوپر کی آیتوں میں بھی ان کی نصیحتیں موجود ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی. اب بعد کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں بھی لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی. وہ نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا. دنیا کے تمام باپوں کو اللہ نے نصیحت دی، لوگوں لقمان کے ان نصیحتوں کو پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی یہ نصیحتیں کرو. یہ ہے پیغام. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت فرمائی تھی وہ توحید کی تھی کہ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو دولت تمہیں عطا کی ہے اس دولت پر باقی رہنا، اس کی قدر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ایمان میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ پہلی نصیحت تھی. اس کا سلسلہ چل رہا ہے. انشاءاللہ اس سے متعلق جو تفصیل ہے وہ آنے والی پیر کو میں عرض کروں گا. بس خالی ہیڈ لائن کے طور پر اتنا ذہن میں رکھیے کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹا توحید پر قائم رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو اس پہلی نصیحت کے ذریعے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حق سے متعلق آگہی دی. خدا کا کیا حق ہوتا ہے بندے پر وہ بتایا. لقمان حکیم نے ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہوتا ہے یہ نہیں بتایا. تو اللہ رب العزت نے لقمان حکیم کی نصیحتوں کے درمیان اپنا کلام داخل فرمایا. اپنا کلام داخل کر کے اب اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کو اس آیت میں ذکر کیا ہے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی. اللہ اسی کو فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی. تمام بیٹوں کو ہم نے ان کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. تاکید کس بات کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کی قدر کرنا،
ان کی بتائی ہوئی باتوں کو سننا، ان کی بتائی ہوئی راہ پر اپنے آپ کو چلانا، یہ اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی دنیا کے تمام انسانوں کو۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے خاص طور پر ماں کا حق جب پورا کرنے کی اولاد کو تلقین فرمائی۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، اور اس کی عمر 2 برس ہونے تک اپنا دودھ اس کو پلاتی رہی۔ ان 2 برسوں کے اندر اپنے بچے کی آرام و راحت کے خاطر وہ نہ اپنے بچے کا پیشاب دیکھتی تھی، نہ اس کا پاخانہ دیکھتی تھی، بلکہ ہمیشہ اپنے بچے کی راحت و آرام کی فکر کرتی تھی۔ بچہ جب گیلا ہوتا تھا تو وہ بے چین ہوتی تھی، کیسے میں اپنے بچے کو کپڑا بدلا کر اس کا بستر چینج کر کے اس کو راحت والی سوکھی والی جگہ دوں۔ خود ماں کے کپڑے پیشاب میں لت پت رہتے تھے، اس کا اپنا جو سونے کا بستر ہوتا تھا وہ بھی پیشاب میں بھیگا ہوا ہوتا تھا۔ ماں کو اپنی فکر نہیں ہوتی تھی، فکر اپنے بچے کی ہوتی تھی۔ ایک تو دودھ کی مشقت، اور دوسری پرورش کی مشقت، اور سب سے بڑی مشقت جو بچے کو اپنے پیٹ میں رکھ کر اس نے پالا اور تکلیف پر تکلیف جو اٹھایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چونکہ ماں کی مشقتیں کسی بھی انسان سے متعلق سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے خاص طور پر اللہ نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تمام بچوں کو تلقین فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کس کے ساتھ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ کر۔ ان صحابی نے کہا، ثم، پھر اس کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ کر۔ پھر ان صحابی نے تیسری مرتبہ سوال کیا، ثم، یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر کس کے ساتھ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ کر۔ پھر اس صحابی نے چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ ثم، پھر کس کے ساتھ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی مرتبہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تو علماء نے اس حدیث سے پاک کی بنیاد پر یہ بات لکھی ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا جو حق ہے وہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اولاد پر باپ کے مقابلے میں حسن سلوک ماں پر 3 گنا زیادہ ہے۔ وہ 3 گنا کیوں زیادہ ہے، اس کی ریزن اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ خدا نے کہا کہ پہلا ریزن یہ ہے کہ ماں بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک اٹھائے پھرتی ہے اور وہ تکلیف اور مشقت برداشت کرتی ہے۔ دوسری شدید ترین تکلیف، گزشتہ سبق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بچہ جب دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ تکلیف موت و حیات کی تکلیف ہوتی ہے کسی بھی خاتون کے لیے۔ جو بھی خاتون ماں بنتی ہے موت کے منہ میں جا کر زندگی کی طرف آتی ہے۔
بس یوں سمجھیے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی مقدر رکھتے ہیں بس وہی اس تکلیف کو سہار سکتے ہیں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس تکلیف کو برداشت کرنا۔ اسی وجہ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کو سنائی تھی، جب کوئی ماں ولادت کی تکلیف میں دنیا سے گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ماں کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتے ہیں، اور اگر کوئی ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ماں کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اس تکلیف کی وجہ سے۔ پھر بچہ دنیا میں آتا ہے تو تیسری سب سے بڑی تکلیف جو ماں اٹھاتی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی۔ ایک مرتبہ جب ماں دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، ماں کی طبیعت اور کیفیت کیا سے کیا ہو جاتی ہے، اور بچے کے لیے اللہ نے غذا رکھی ہے وہ پلاتی ہے۔ تو بالخصوص شوہروں کو چاہیے، تمام باپوں کو چاہیے اپنی بیوی کا ان دنوں میں خاص طور پر خیال رکھیں، اس کو قوت طاقت کی چیزیں فراہم کریں۔ بار بار دودھ پلانے کی وجہ سے خواتین کو بے انتہا بھوک لگتی ہے، اگر وقت پر ان کو کھانا میسر نہ آئے تو ان کی طبیعت بگڑنے کا بہت زیادہ اندیشہ رہتا ہے، اور چونکہ اس کیفیت کا کوئی مرحلہ مردوں پر گزرتا نہیں، اس لیے مردوں کو اس مرحلے کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ مرد بس اتنا سمجھتے ہیں کہ 3 ٹائم کھانا ہے، 3 ٹائم نہیں، وہ وقت میں اگر کوئی خاتون 5 ٹائم بھی کھاتی ہے تو کھانا، اور آپ کو اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے پوچھنا ہے کہ بھئی کھانا کھا لیجیے، کچھ فروٹ، کچھ طاقتور غذائیں یہ آپ کو فراہم کرنا ہے، یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو تیسری مشقت خاتون یہ برداشت کرتی ہے، اور پھر یہ بچہ 2 سال کا ہونے تک پیشاب پاخانے کا جو معاملہ ہوتا ہے اور اس سے متعلق عورت جو خدمت انجام دیتی ہے اس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اولاد کے لیے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں اللہ نے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کا بہترین ذریعہ تمہارے ماں باپ کو بنا رکھا ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، ان کو پوچھو گے، ان کے اچھے برے کا لحاظ کرو گے، ان کے ساتھ جھڑکیوں سے پیش نہ آؤ اور ان کی بات سنتے رہو، وہ کبھی عمر کی زیادتی کے سبب کچھ تلخ بولتے ہیں، ان باتوں کو نظر انداز کر دو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری اس سعادت بندی اور فرما برداری کے نتیجے میں تمہیں جنت عطا کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے متعلق کہا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ اگر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے باپ کو ناراض کرے وہ جنت میں انٹر نہیں ہو سکتا، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے تو دروازے ہی سے داخل ہونا ہے۔ اب تم نے اپنے باپ کو ناراض کیا، وہ تو وہاں پر کھڑا ہوا ہے، بچے مار کر تو نہیں جا سکتے اس کو۔ دنیا میں جو اپنے اخلاق آپ دکھایا کرتے تھے وہاں تو ایسا کچھ نہیں چلے گا،
اب وہ باپ اگر جگہ دے تو ہی تم اندر داخل ہو سکتے ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ باپ جگہ کب دے گا؟ باپ اسی وقت جگہ دے گا جب تم نے اس کو دنیا میں راضی کر رکھا ہو، تم نے اس کو خوش رکھا ہو، تو پھر وہ تم کو جگہ دے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ ماں باپ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی بچوں پر ماں باپ کا کیا حق بنتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، کہا ہما جنتک و نارک، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے یا تو جنت ہیں یا دوزخ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے یا تو جنت ہیں یا دوزخ ہے۔ اس حدیث میں حضور نے اور کلیئرٹی کے ساتھ فرمایا، اگر بچے ماں باپ کا لحاظ رکھیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کریں، پیسوں کی ضرورت ہو تو بیٹوں کا حق بنتا ہے کہ ماں باپ کا پورا خرچ اٹھائیں، اور اگر جسمانی خدمت کی ضرورت ہو تو بیٹوں کا حق بنتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ بالخصوص بڑھاپے کی جو خدمت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت دل گردہ چاہیے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں کوئی بیٹا خدمت کرتا ہے، کسی کو سعادت ملتی ہے، وہ ایسی خدمت ہے کہ وہ خدمت اس کو دنیا میں بھی بلند مرتبہ کرتی ہے اور جنت میں سیدھے پہنچاتی ہے۔ اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر ایک تو مزاج میں چڑچڑاہٹ حد سے زیادہ آ جاتی ہے، اور چڑچڑاہٹ کا جو تعلق ہے وہ جسمانی قوت و طاقت سے تعلق رکھتا ہے، اور بڑھاپے میں جسم کی ہر چیز کمزور ہوتی ہے، تو قوت بالکل نل ہو جانے کی وجہ سے چڑچڑاپن بھی بہت ہو جاتا ہے، اور قوت کی کمی کی وجہ سے پیشاب نہیں ٹکتا، پاخانہ نہیں ٹکتا۔ اب وہ پیشاب کو جانا چاہتے ہیں بستر سے اتر کر، وہ جاتے جاتے راستے میں دروازے سے پہلے پیشاب نکل جاتا ہے۔ یہ جو مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا، یہ بہت برداشت کا، بہت حوصلے کا ہوتا ہے۔ اب بچوں کو یہ کیفیت کا پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ بچے جتنے ہوتے ہیں سب نوجوان ہٹے کٹے، ان کی قوت طاقت زبردست۔ اب ان کو غصہ آتا ہے ناسمجھی کی بنیاد پر، اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا باپ تو بڑا بدماش ہے، ارے پیشاب آ رہا تھا جا کے وہ نہیں کر سکتے تھے، جانے سے پہلے رستے میں کر لیے۔ ارے بے وقوف، تیرا باپ کوئی بدماش نہیں ہے، شرارت نہیں کر رہا، اس میں قوت ہی نہیں ہے۔ 4-5 سیکنڈ جو ہے اپنے پیشاب کو روکنے کی جو قوت اور طاقت ہونی چاہیے وہ ہے ہی نہیں اس میں۔ کیا وہ چاہتا ہے کہ اپنی بہو کے سامنے، اپنے نواسے پوتروں کے سامنے اپنی زندگی کا تماشا بنائے؟ کیا وہ پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ جب اس قسم کی چیزیں ہو تو پھر بچوں کا حق بنتا ہے۔ عموماً گھروں میں جو گڑبڑیاں ہوتی ہیں اس معاملے میں، اب جب اس قسم کا بڑھاپے کے اندر مرحلہ پیش آتا ہے والدین کے ساتھ، اب جو بچے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کی بیوی یہ کام کرے، اب بیوی نہیں کرتی، اب گھر میں اس پر لڑائیاں شروع ہوتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ بیوی کیوں کرے گی بھائی؟ آپ کی بیوی کا کوئی حق ہی نہیں بنتا یہ خدمت کرنے کا، یہ خدمت تمہارا حق ہے۔
خود کرو خدمت، خود نہیں کر سکتے تو کسی کو لا کر رکھو۔ بیوی اگر کہتی ہے کہ میں نہیں کرتی تو اس کو چھیڑنا بھی مت آئے، حرام ہے آپ کے لیے۔ یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، اس نے کوپ میں تجھ کو رکھا ہے، تیری بیوی کو نہیں رکھا تھا، تو اس کی خدمت کا جو حق ہے وہ تجھ پر ہے۔ تو ان کا بیٹا ہے، ان کی پراپرٹی سے حصہ پانے والا تو ہے، تو خدمت بھی جو کرنا ہے وہ بیٹوں کو کرنا ہے۔ اگر بیٹے نہیں کر سکتے تو پھر کسی خدمت والے کو لا کر رکھنا۔ اگر کوئی خاتون اتنی نیک ہے وہ کرنا چاہتی ہے تو الحمدللہ، اور اگر کوئی خاتون کہے کہ میں نہیں کروں گی تو پھر مرد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ زبردستی کرے، یا مرد کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ اس کی خدمت نہ کرنے پر ناراضگی یا غصے کا اظہار کرے، یا اس کی شکایتیں، اس کی باتیں ان کو بولتا پھرے۔ اس کا حق نہیں ہے مردوں کو۔ تمہاری ماں ہے، تمہارے باپ ہے، خدمت تمہیں کرنی ہے۔ بس ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر گزرے ہیں ان میں ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ بتا دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، موسیٰ جنت کے پڑوسی سے ملنے کی خواہش ہے تو فلاں محلے میں فلاں مقام پر ایک شخص ہے جو گوشت کی دکان کا کام کرتا ہے، وہ تمہارا پڑوسی ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب خدا نے ایڈریس بتا دیا تو اب ان کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے پڑوسی کو دیکھوں اور اس سے ملوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے، دور کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کیا۔ اب وہ شخص قصاب تھا، گوشت بیچا کرتا تھا، تو لوگ آ رہے تھے۔ اب وہ کام ایسا ہے کہ اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، بس کاٹنا رہتا، تول صحیح رہے تو بس ہے۔ تو حضرت موسیٰ دیکھتے رہے کہ لوگ آ رہے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اس کا تول بھی صحیح ہے، جھکتا ہوا تولتا ہے، یا ہمارے سلطان نگر کی طرح ترازو کے نیچے کچھ اور لگا ہوا کاریگری کچھ نہیں تھی، بالکل صاف سیدھا ترازو تھا۔ تو لوگ آتے تھے، گوشت پوچھتے تھے، ان کے تول کے مطابق دیتا تھا، پیس بناتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اس کی اور کیا خوبی ہے وہ دیکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنایا ہے، تو اس میں ایسی کیا چیزیں ہیں وہ جاننا چاہتے تھے۔ اب وہ شخص جب دکان بند کر کے باہر نکلا، حضرت موسیٰ اس کے قریب گئے۔ اس کو تو پتہ نہیں تھا وہ جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سلام کر ملاقات کی اس سے، کہاں جا رہے؟ اس نے کہا کہ گھر۔ تو حضرت موسیٰ نے باتوں باتوں میں کہا، میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا مجھے اپنا مہمان بناؤ گے؟ اس نے کہا کہ نیکی پوچھ پوچھ، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، چلیے۔ اب حضرت موسیٰ اس کے ساتھ اس کے گھر گئے۔ اب یہ شخص گھر میں داخل ہوا، اور داخل ہو کر سب سے پہلے تھوڑا سا گوشت وہ اپنی دکان سے لے کر آیا تھا، چولہا جلا کر اس کو پکنے کے لیے رکھا، اور اس سے فارغ ہو کر ایک گھٹری پوٹلی کی شکل میں کیل سے ٹنگی ہوئی تھی، اس نے اس کو نکال کر دیوار سے ایک تختے پر رکھا۔ ایک کمزور سا وجود تھا جو اس کی ماں تھی،
उस शख्स ने सबसे पहले उसके कपड़े चेंज किए, उसका मुंह धुलाया, जब तक वो खाना बना। खाना बनने के बाद वो सबसे पहले खाना लाकर अपनी माँ को चमचे के ज़रिए से थोड़ा 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 करके खिलाने लगा। जब माँ का पेट भर गया तो उसने एक कपड़ा लेकर अपनी माँ का मुंह पोंछा। अब फिर उसके बाद वो अपनी माँ को उठाकर गठरी में रख रहा था तो उस बूढ़ी औरत के होंठ हलने लगे। तो हज़रत मूसा कहते हैं अलैहिस्सलाम, फ़ौरन मैंने कान उस माँ के होंठों से लगा दिए, करीब कर दिए। तो वो माँ अपने बेटे को दुआ दे रही थी कि बेटा, अल्लाह मेरे बेटे को वक्त के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में पड़ोस अता करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस माँ को कहा, माही मुबारक हो, वक्त का पैगंबर मूसा मैं ही हूँ। अल्लाह ने तेरी दुआ तेरे बेटे के हक़ में कबूल फरमा ली है और तेरा ही बेटा जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। माँ बाप की खिदमत पर जो दुआएं मिलती हैं वो इस तरह उनकी आखिरत को संवारती है। इसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक मौके पर मिंबर पर चढ़ रहे थे तो जिब्राईल आए। जब आका ने दूसरे ज़ीने पर कदम रखा तो जिब्राईल अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हलाक और बर्बाद हो वो शख्स जो अपने माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को पाए बुढ़ापे की हालत में, उसके बावजूद अपनी मग़फ़िरत न करवाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। बुढ़ापे की हालत में माँ बाप की तबीयत और उनकी अक्ल बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती है। जिस तरह बच्चे चिरदंडियाँ खाते हैं और चिरदंडियों की तरफ उनकी तबीयत माइल रहती है, यही हाल बड़ों का भी होता है। उनको भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाने को दिल बहुत करता है। तो औलाद का हक़ बनता है कि माँ बाप के इन तकाज़ों को समझे। और उम्र ज़्यादा होने की वजह से हाज़िमा मज़बूत नहीं रहता, लेकिन दिल खाने को चाहता है, लेकिन खाने के बाद वो खाना पचता नहीं, पेट में हज़म नहीं होता। उसके नतीजे में 2 नंबर, उल्टी, इस किस्म की कैफियतें भी आती रहती हैं। ये सब चीज़ों को गवारा करना ये औलाद का हक़ है, उसी पर अल्लाह की ये चीज़ें हासिल होती हैं। अल्लाह फुगट में नहीं देता। ऐसे ही ये सारी मशक्क़तें माँ बाप की खिदमत की ये साथ में रखी हैं, उसके बाद ये खुशखबरियाँ और बशारतें रखी। माँ बाप की खिदमत पर जिस तरह आखिरत संवरती है, उसी तरह दुनिया भी बहुत संवरती है। दुनिया में अल्लाह क्या इनाम देते हैं माँ बाप की खिदमत पर, इंशाअल्लाह इससे मुताल्लिक़ जुमा में आप हज़रात की खिदमत में तफसीर में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह मुझे और आपको कुरान समझने की और माँ बाप की क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिनके माँ बाप दुनिया से गुज़र चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जिनके माँ बाप मौजूद हैं अल्लाह उनके साए आतिफ़त को तादेर क़ाइम व दाइम रखे, और हम बच्चों को अपने माँ बाप की खिदमत करने, उनके साथ अच्छा सलूक और मामला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही।